ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے بھائی کی وہ بات کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو اور وہ عیب اس میں موجود بھی ہو، تو اس کو غیبت کہا گیا تھا، اور اگر وہ عیب اس میں موجود نہ ہو تو اس کو بہتان کہا گیا تھا۔ پھر سود کی اقسام بتائی گئی تھی کہ سود جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو مارنا پیٹنا بھی اس کے مترادف ہے، سود کے مترادف ہے، اور اللہ سے اعلان جنگ کے مترادف ہے، اور سگی ماں سے برائی کرنا یہ بھی تقریباً سود کی اقسام میں بتایا گیا تھا، اور کسی بھی مومن مرد یا عورت کو زیادہ نہیں الزام وغیرہ لگانا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پچھلا لیکچر جو ہے وہ سمرائز ہو چکا ہوگا۔ سود کی یہ مثال میں نہیں ہے، یہ جو آپ نے لاسٹ جملہ بولا ہے یہ ایسے بتایا گیا ہے کہ سود کھانا گویا اتنا بڑا جرم ہے۔ جی آج کے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے پردے کو لے کے، اور اس ٹائپ کی ساری چیزیں جو حیا سے ریلیٹڈ ہیں آج کے لیکچر میں وہ اسپیشلی جو ہے نا وہ ایسے سمجھیں کہ مینشن ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس پہ ذرا آپ نے فوکس کرنی ہے کہ کیا بات ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس صورت کے ابتدا میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا جو ہے نا وہ تلقین کی ہے، نبی مخاطب کر کے بارہا مخاطب کیا ہے۔ یہ ایک اور جو ہے نا وہ موقع ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی اپنا آپ جو ہے نا یہ بند کریں، ویڈیو بند کریں بھائی، جام غلام محمد صاحب ویڈیو آف کریں۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار پھر مخاطب کیا جا رہا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ کہہ دیجئے، لازواجک، سب سے پہلے کہنا کسے؟ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین، کہ وہ لٹکا لیں، یدنین، وہ لٹکا لیں، ٹھیک ہے، وہ ڈال لیں، علیہن، اپنے اوپر، علا کا مطلب ہوتا ہے پر، ٹھیک ہے، آن، من جلابیبہن، اپنی چادروں میں سے کچھ پورشن جو ہے، جو آپ نے چادر لیا ہوتا ہے وہ کچھ پورشن اپنے اوپر بھی ڈال لیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے، آپ غور کریں اتنے پورشن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی ہے۔ سب سے پہلے آپ ایک لفظ نوٹ کریں، وہ یہ ہے وبناتک، یعنی اللہ کے رسول آپ اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیں اور آپ اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کی کہ آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، یہ نہیں کہا کہ بیٹی سے کہہ دیں، ایک بیٹی نہیں ہے۔ اللہ کے وسلم کی جیسے بعض لوگ کلیم کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہے، ایک نہیں ہے، اللہ کے وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ بھی بیٹی ہے، زینب، ام کلثوم اور رقیہ، یہ اللہ کے وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اور یہ 4 کے 4 جناب خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بارہا یہ بات بتا دی کہ وہ بارہا نہیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ بات مینشن کر دی ہے، وہ بناتی کا، کہ بیٹیاں، بیٹی، ٹھیک ہے، وہ بنت ہوتی ہے اور اس کی جمع بنات ہوتی ہے، یہاں پہ جمع استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو گویا نبی قسم کی ایک بیٹی نہیں ہے، کئی بیٹی ہیں۔ اب کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ امت کی بیٹیاں بھی تو مراد ہو سکتی ہیں، تو سر امت کی بیٹیاں جو ہیں وہ ادھر آ گئی ہیں، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن عورتوں سے کہہ دو، یہاں پہ آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے الگ سے کیوں مخاطب کرنا تھا جب یہاں امت کی بیٹیاں مراد ہو گئی تھی؟ تو ایسا نہیں ہے۔ یا ایھا النبی، یہ سب سے پہلی چیز ہے جو آج کے لیکچر میں آپ نے نوٹ آؤٹ کرنی۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں، آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل کیا ہے، اور پردہ کس ٹائپ کا؟ پیچھے آپ نے کچھ چیزیں پڑھ لی ہیں پردے کے حکم کے بارے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ بیویوں سے یہ بات کہی گئی، اور پوری امت کے لیے انڈائریکٹلی یہ بات کہی گئی کہ عورت کو میکسیمم اپنا وقت جو ہے وہ گھر کی چار دیواری کے اندر گزارنا زیادہ بہتر ہے، زیادہ پروٹیکٹیو ہے، زیادہ محفوظ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ بات بتائی گئی کہ کوئی شخص اگر ان سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ ایسے بلا دریغ جو ہے وہ کسی کے گھر میں انٹر نہیں ہو سکتا، وہ نوک کرے گا اور کویسچن کرے گا، وہ بھی پردے کے پیچھے سے۔ اگر بالفرض کسی عورت کو گھر سے نکلنا پڑ جاتا ہے، تھرڈ پوائنٹ پہ،
کوئی کام ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی تعلیم، کوئی مسئلہ ہے تو پڑھنا پڑ جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو اس موقع پہ عورت کو کیا چاہیے؟ عورت کو چاہیے اے اللہ کے رسول آپ ان کو بتائیے، ان کو کہیے سب سے پہلے اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے، اگر کوئی مومن عورت ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے تھرو، اللہ تعالیٰ کی بات ہے، یدنینا کہ وہ لٹکا لیں، ٹھیک ہے، وہ ڈال لیں، علیہن اپنے اوپر، علا کہتے ہیں پر، ٹھیک ہے، علا پر، من جلابی بہن اپنی چادروں کو اوڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے سورہ کیا نام ہے سورت کا، سورۃ نور کے اندر ورس نمبر 33 آپ نے پڑھی ہوگی، سورۃ نور، میں یہاں سے کھولتا ہوں، سورہ نور ورس 33 31 آئی تھنک 31، سورۃ نور کی ورس نمبر 31 اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے، کھل جاؤ بھائی، اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے کچھ جملے بولے تھے، آپ غور کریں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ بھائی مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیب و زینت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، وَلْيَضْرِبْنَ ان کو چاہیے کہ وہ ڈال لیں، اوڑے رکھیں، بِخُمُرِهِنَّ اپنی چادروں کو، عَلَى جِيُوبِهِنَّ اپنے جو ہے نا وہ گریبانوں میں۔ اچھا، خمر کہتے ہیں چھوٹی چادر کو، بات سمجھتے ہیں، خمر کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی چادر کو، اس کو آپ گویا دوپٹہ جس طرح ہوتا ہے نا عورت کا، وہ مراد ہوتا ہے خمر سے، تو یہ خمر ہن چھوٹی چادر کو کہہ دیتے ہیں، علی جیوبہن جو گربان میں یا آپ پہن لیتے ہیں ایسے کر کے، وہ ایک اب چھوٹی چادر ہے۔ اچھا، وہ چھوٹی چادر بھی آپ نے اوڑے رکھنی ہے، یہ یہاں پہ تذکیرہ ہو رہا ہے۔ پھر وہ یہ بات آ رہی ہے کہ ولا یبدین زینتہن، وہ نہ اپنے زیب و زینت کو ظاہر کریں مگر فلاں 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 جو ریلیشن ہے اس میں، یہ اب آپ کی اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے یہ جو سورۃ نور کی ورس نمبر 31 ہے جو آلریڈی ہم ایک سیشن میں پڑھ چکے ہیں، اس کو آپ نے جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے پڑھنا ہے کہ اس میں آپ لوگوں کے لیے کیا رہنمائی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ورس نمبر 31 آپ نے مطالعہ کر لینی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی یہ بات کہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا، کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، وہاں چادر کو خمر کا لفظ استعمال کیا گیا، وہ چھوٹی چادر مراد ہوتی ہے، یہاں پہ ہے یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جلابیب جو ہے وہ جلباب کی جمع ہے نا، تو یہ مطلب چادریں، اپنی چادروں کو اوڑے رکھیں۔ یہ جو چادر مراد ہے یہ بڑی چادر مراد ہے، کہ دیکھیں نا بڑی چادر کیسے مراد ہے، کہ یہ بات شو کر رہی ہے کہ جو چادر آپ نے لی ہوئی ہے نا، یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ، اس کا کچھ پورشن آپ اپنے اوپر سے بھی لٹکا لیں، جس طرح گھونگھڑ نہیں نکال لیتے خواتین گھونگھڑ نکال لیتی ہیں، یا کچھ ایسے اب تو برقعے آ چکے ہیں، نقاب آ چکے ہیں ایسے جس میں صرف آنکھیں آپ کی نظر آتی ہیں، تو اس ٹائپ سے کچھ نقاب ایسے بھی ہے کہ جس کا پیچھے سے جو ہے نا وہ چادر ہوتی ہے اس کو ایسے کر کے اوپر سے پھینکتے ہیں، تو یہ جو ہے نا وہ بیسٹ چیز ہے کہ اگر آپ کوئی چیز ایسے اوپر سے اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں، سوائے آپ کی آنکھیں نظر آتی ہیں، اور باقی یہ بھی چیز آپ کی کور ہے اور یہ چیز بھی آپ کی کور ہے، اور باقی جسم بھی آپ کا کسی بڑی چادر میں کور ہے۔ تو یہ طریقہ سکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلم خواتین جو ہیں، اگر مومن خواتین جو ہیں باہر نکلیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی چادروں کو اس طریقے سے لٹکا لیں۔ ان چادروں کو لٹکانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، دیکھو انسان یہ سوچ سکتا ہے، بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ عورتوں کو ہی کیوں کہا، ہمیں ہی کیوں کہا، کچھ عورتیں یہ سوچیں، یا مرد یہ سوچیں کہ ان کو کہا ہمیں کیوں نہیں کہا، ہمیں بھی کہا اللہ تعالیٰ نے، وہ کہاں پہ کہا ہے، وہ جتنا کو کہنا تھا اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ کے الفاظ جو ہیں کہ مومن مردوں سے کہیں اللہ کے رسول کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے ساتھ ہی کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، عورتوں سے بھی کہیں کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ اچھا، پھر عورتوں سے کچھ زیادہ ایکسٹرا بات کی اللہ تعالیٰ نے، جو فزیکلٹی بنائی، دیکھو نا خالق اللہ تعالیٰ ہے، کہتے ہیں نا کہ ہر ایک بندے سے آپ سوال کر سکتے ہیں آپ نے یہ کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے نا، خالق جو ہوتا ہے، اگر ہم خالق مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کریٹر مانتے ہیں، تو خالق سے کویسچن نہیں ہو سکتا۔ خالق نے یہ رول خود بیان کیا ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس سے سوال نہیں ہو سکتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اچھا، اب وہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس ٹائپ کا بنایا فزیکلٹی کے اعتبار سے، مرد کو اس ٹائپ کا بنایا، پھر ان دونوں کے خیالات، معاملات اور مزاج اور نیت، یہ وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیزائر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان کی سوچ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، معاشرے کی جو ہے نا وہ معاشرے کو کیسے پروٹیکٹ کرنا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کس کو کتنی ویلیو دینی ہے اس معاملے میں، اور کس کو کس کام پہ لگانا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔
اس لیے اب مرد اگر مثال کے طور پہ یہ سوچے کہ مرد کہے مجھے بھائی کیوں کمانے کے لیے کہا گیا ہے، میں کماؤں بھائی، پورا دن کھپوں، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، سفر کی الگ صعوبتیں برداشت کروں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کی الگ الگ باتیں سنوں، پھر میں کما کے لے کے آؤں، پھر میں ان کو کھلاؤں، ٹھیک ہے، رسپانسبلٹی انسان سوچے تو کچھ بھی کہے گا کہ میں یہ کیوں کروں۔ اگر ہم نے خالق کسی کو مانا ہے تو پھر مرد ہیں یا خواتین ہیں، اس معاملے میں پھر ان کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ میرے خالق نے، میرے مالک نے، میرے اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے، سچ کہی ہے، صحیح کہی ہے، میرے فائدے مند کے لیے، میرے فائدے کے لیے کہی ہے، اور یہ میں ہی کر سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ گھر کا پورا جو نا وہ گھر کی ملکہ کہہ لیں، یا گھر کو آرگنائز کرنا، گھر کو چلانا، گھر کی مینجمنٹ کو سنبھالنا، بچوں کو تربیت کرنا، کھانے کا معاملے کو ہینڈل کرنا، مہمانوں کے مہمان نوازی کرنا، اور گھریلو اعتبار سے ہر اعتبار سے ویلیویبل ہونا، ٹھیک ہے، اور اولاد کے اعتبار سے 3 ٹائم جو ہے نا وہ زیادہ کردار کا حامل ہونا، اس ساری چیزوں کا یہ چیز ہونا، گویا عورت یہ سوچے کہ ان چیزوں کو میں ہی ہینڈل کر سکتی تھی، اس لیے اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے۔ اسی طریقے سے مرد کے معاملے میں پورے گھر کا اوور آل جو ہے نا وہ سناریو کو دیکھنا، باہر سے جو ہے نا وہ چیزوں کو مینج کرنا، ایکسٹرنلی نظام کو سنبھالنا، اور عورت کو انٹرنلی نظام کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، ٹھیک ہے، تو ایکسٹرنلی اور انٹرنلی، یہ نہیں ہے کہ دونوں ایکسٹرنلی ہو جائیں یا دونوں انٹرنلی ہو جائیں تو چیزیں جو ہے نا اچھی مینج نہیں ہو پاتی۔ اگر سارے ہی نظام کو یہ قائم کر دیا جائے تو پھر گویا کسی کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ دیکھیں نا بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اگر دونوں ہی باہر عمومی طور پہ کمانے لگ جاتے ہیں تو اس کا ایک نقصان الٹیمیٹلی جو دیکھنے میں آتا بھی ہے، اور یہ معاشروں نے دیکھا بھی ہے، اور وہ الٹیمیٹلی نقصان کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو ایک گراف تھا نا وہ کہیں برابر آ کے کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، دونوں کی انا برابر آگے کھڑی ہو گئی ہے، تو وہ ایک دوسرے کیا وہ کہتا ہے میں تیری کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، میں کھانا باہروں کھا لاں گا، وہ کہتا ہے مجھے تیری کیا ضرورت ہے، میں پیسے باہر سے کما لیتی ہوں۔ تو مطلب گویا کسی کی کوئی رسپانسبلٹی بھی نہیں رہ جاتی، اور ایک دوسرے پہ کوئی ڈیپینڈنسی بالکل جب ڈیکریز ہو جاتی ہے نا، ڈیپینڈنسی کسی، یہ ایک رول ہے، آپ دیکھ لیں، ڈیپینڈنسی جب ڈیکریز ہوتی ہے نا انسان کی کسی چیز کے اوپر، تو آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بندہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے تیری کیا ضرورت ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے گویا جو ایک نظام قائم کیا ہے، فیملی سسٹم قائم کیا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ڈیپینڈنسی رکھی ہے ایک دوسرے کے اوپر، اور یہی خوبصورتی ہے اس نظام کی کہ اس نظام کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا وہ کچھ جگہیں بنا پاتا ہے انسان، ٹھیک ہے، اور کہتا ہے کہ بھائی یہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اور وہ کہتی ہے مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، دونوں جو ہے نا کہیں نہ کہیں ایڈجسٹنگ پوائنٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو ایڈجسٹنگ پوائنٹس ہیں یا ایڈجسٹیبل انوائرمنٹ ہے جو ایک فیملی سسٹم میں قائم ہوتا ہے، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا رول ہے نا اس کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ جب سامنے ہوتا ہے تو پھر انسان کا ایمان بھی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان تو ایز اے مسلم یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو حکم نازل کیا ہے، مرد ہوں یا عورت، تو سر یہ میں ہی کر سکتا تھا، میری رسپانسبلٹی لگائی اور مجھے کرنی ہے، پھر یہ نہیں کہنا کیوں، وائی، ٹھیک ہے، رب سے یہ وائی کا کوسچن ہو ہی نہیں سکتا۔ رب نے بنایا، رب سے بہتر کون جانتا ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے اور کس کی کیا سوچ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں عورتیں ہیں تو عورتوں کے معاملے میں اگر ان کو پردے کا کہا گیا ہے تو ضرور ان کے لیے کوئی حکمت ہے، ضرور ان کے لیے کوئی بہتری ہے۔ مرد ہیں، ان کو اگر کہا گیا کہ ایکسٹرنلی جو ہے نا وہ آپ انوائرمنٹ کو فیس کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، انٹرنلی اگر ان کو انوائرمنٹ کو فیس کرنے کا کہا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کریٹر کی جو ہے نا وہ ہے نا ایسی بات، یہ عام کسی بندے کی بات تو نہیں ہے کہ میں کہوں اس طرح تو آپ میرے سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کوئی بات کہیں تو میں آپ سے اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن خالق سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ذالک ادنا، اس لیے بات ماننا بہت ضروری ہوتی ہے۔ ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل کیا ہے، یہ اس کا ایک مقصد جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں ان یعرفن فلا یؤذین، کہ وہ پہچان لی جائیں اور پھر نہ وہ ایذا دی جائیں۔ یہ قریب تر ہے کہ وہ پہچان لیں۔ اگر وہ مثال کے طور پہ اپنے نقاب کو، اپنی یہ ساری جو فزیکیلٹی ہے اس کو اس طریقے سے بناتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو برے لوگ ہیں، اظہار احسانی کرنے والے لوگ ہیں، فاسق لوگ ہیں، فاجر لوگ ہیں، اور جو زمانے کے چھٹکارے ہوئے لوگ ہیں اور گھروں سے نکالے ہوئے لوگ ہیں، اور جو ہے نا وداؤٹ کوئی ویژن نہیں ہے جن کا، ٹھیک ہے، اور اسٹریٹ سمجھ لیں کہ مینز جو ہیں
وہ کیا کرتے ہیں اگر ان کو پتہ لگ جائے کہ یہ جو ہے نا وہ وداؤٹ کوئی ویل ہے تو ان کو اس چیز کی سمجھے فیل ہوتا ہے کہ شاید یہ عورت جو ہے یہ ایک جو ہے نا وہ نارمل سی ہے, یہ اس کو اچھائی اور برائی دونوں طرف, برائی کی طرف اگر مائل کیا جائے تو لگ سکتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون جو ہے صحیح معنوں پہ پردے کے ساتھ باہر آتی ہے تو جو برے لوگ ہیں وہ اس بات کو بھاپ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی یہ جو عورت ہے یہ واقعی کوئی خاندانی عورت ہے, واقعی کوئی مہذب عورت ہے, واقعی کوئی باحیا عورت ہے, تو وہ اس معاملے میں ہم نے اس کے جو ہے نا وہ یہ الٹیمیٹلی اس کے مائنڈ میں یہ چیزیں کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس حوالے سے وہ اس سے اجتناب کرتا ہے, اور یہ حقیقت ہے, اور یہ انسان کو کرنا بھی چاہیے پروٹیکشن کے لیے. اور انسان کو جب یہ مائنڈ میں ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا جہاں جس موقع پہ لکھا ہے, مرد ہے یا عورت, دونوں اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا جہاں جس موقع پہ جب جہاں لکھا ہے, ٹھیک ہے, وہاں ہو کے ہی رہنا ہے. اور ہاں جو میں اگر کوشش کر سکتا ہوں تو پازیٹو طریقے سے کروں, اور مجھے کسی بھی غلط وے کو, غلط پاتھ کو استعمال نہیں کرنا اس معاملے, اس ڈیزائر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, تو فوراً سے اس کے مائنڈ میں یہ بات آ جائے گی کہ میں نے جو ہے نا اس حوالے سے اس طریقے سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین, کہ جب آپ جو ہے ویل کے ساتھ باہر نکلتی ہیں, جب آپ چادریں اوڑھ کے باہر نکلتی ہیں, تو برے لوگ ذہن میں سوچ لیتے ہیں کہ بھائی ہم نے ان کو ایذا نہیں دینی. وکان اللہ غفور الرحیم, غلطی جو جن سے ہو گئی ہے آج سے پہلے, ٹھیک ہے, جو خواتین جو ہے نا وہ نقاب نہیں کرتی تھی, جو خواتین جو ہے وہ پردہ نہیں کرتی تھی, اگر کسی سے غلطی ہوئی, اسی طریقے سے مرد حضرات سے اگر کوئی غلطی ہے تو یقیناً جب بھی پیغام اللہ تعالیٰ کا سن لیتے ہیں, مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بے شک سلو کرتے ہیں یا بے شک فوراً سے کر لیتے ہیں. تو وکان اللہ غفور الرحیم, سلو کرتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ جس طریقے سے شراب پچھلے دن حرام ہوئی تو پتہ یہ لگا کہ پوری گلیاں شراب سے بھری ہوئی ہیں, ادھر سے جو ہے نا وہ حکم نازل ہوا یہ والا کہ بھائی آئندہ بعد اپنے چادریں لے کے اوڑھنا ہے, اور صحابیات نے راتوں رات برقع سی لیے. یہ ہے اصل اطاعت. وکان اللہ غفور الرحیم, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ایسے بندے کو معاف بھی کر دیتا ہے, اس کا پچھلا کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تو درگزر کرنے والوں میں سے ہے نا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس پہ ذرا دیکھتے ہیں. لئن لم ينتهي المنافقون, یہ جو باہر گلیوں میں, کچہریوں میں اور باہر لوفر قسم کے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اگر باز نہ آئے, لئن لم ينتهي المنافقون, اگر یہ منافق باز نہ آئے, ٹھیک ہے, والذین فی قلوبہم, اور وہ جو جن کے دلوں میں مرض ہے, ٹھیک ہے, بیماری ہے اور روگ ہے, ان کا کوئی ویژن نہیں ہے, ان کا کوئی مشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ خرابی پیدا کریں معاشرے میں, سوائے اس کے کہ وہ غلط جھوٹی خبریں پھیلائیں, والمرجفون فی المدینہ, جھوٹی خبریں اڑائیں جو ہے نا وہ شہر کے اندر, ٹھیک ہے, کبھی کسی پہ الزام لگا دیں. اب یونیورسٹی کے ایک انوائرمنٹ میں اگر آپ غور کریں تو خام خواہ ایک چھوٹی سی بات کو اتنا جو ہے نا وہ آرگنائز اور اتنا ملٹی پلائی کر کے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ والمرجفون فی المدینہ کے مترادف ہے. اگر باز نہ آئیں یہ لوگ جو فاسق ہیں, فاجر ہیں, جن کے دلوں میں بیماری ہے, اور یہ جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں, کبھی کسی کو پر الزام لگا دیتے ہیں کہ فلاں استاد ایسا ہے, کبھی کہتے ہیں کہ فلاں اسٹوڈنٹ ایسا ہے, کبھی کہتے ہیں فلاں لڑکی ایسی ہے, کبھی کہتے ہیں فلاں, بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے, تم آؤ اپنا پڑھو اور جاؤ گھر کو, ٹھیک ہے. ایک دوسرے کے اوپر ایسے الزام اور ایک افواہیں پھیلانا, یہ میں ہماری جو غلطی ہے اس میں بیان کر رہا ہوں. اسی طریقے سے اگر اس انوائرمنٹ میں دیکھیں گے تو یہ کام ہو رہا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الزام جو ہے اور دیگر اس طرح کے جو واقعات ہیں, یہ سارے اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمیشہ سے معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی جگہ پہ بھی ہیں, یہ صرف یونیورسٹی کی بات نہیں, کسی جگہ پہ بھی ہیں, بس ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ گرلز کو دیکھنا, اور ان گرلز کا کام ہی یہ ہوتا ہے بوائز کو دیکھنا, اور ایک دوسرے کے اوپر کمنٹ پاس کرنا, اور ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلانا, ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے نا وہ غلط قسم کے کمنٹ دوسرے کو, ساتھ والے دوست کو بتانا, یار یہ اس طرح, وہ اس طرح, وہ اس طرح, اور ان کو کوئی مائنڈ میں اور چیز نہیں ہوتی کہ ہم نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, ہمارا مقصد یہ ہے, ویژن یہ ہے, مشن یہ ہے, ایسے کریں گے ویسے کریں گے, کوئی شے نہیں, سارے کا سارا اس کے اوپر فوکس ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے, آپ کو پتا ہے, جو یہ سرعام قسم کی باتیں کرتے ہیں نا, اور اس طرح کی جو کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو تو بہت ناپسند ہے یہ چیز. اور آپ کو پتا ہے, ہم نے پیچھے ایک سورت میں پڑھا تھا, آئی تھنک سورہ نساء تھی میرے خیال میں, مجھے ذہن میں نہیں آ رہا, یا سورہ نور تھی, جس میں یہ بات آئی تھی کہ اگر کوئی
بات آتی ہے نا برائی کی، کسی کی سنتے ہو آپ کو کیا ضرورت ہے اس برائی کی بات کو دوسروں تک پھیلانے کی؟ آپ کو جو بھائی سنائے نا اس کو وہی روک دو کہ بھائی ٹھیک ہے سنا دے، اگر وہ جان آپ سے پوچھے بغیر آپ کو سنا رہا ہے، اگر وہ سنانا شروع کرے پہلے تو روکنے کی کوشش کریں، روک دیں بھائی آپ نے سن کے کیا کرنی ہے۔ دوسری بات اگر وہ سنا دیتا ہے تو آپ اس کو آگے پھیلانے کی کوشش نہ کریں۔ ہماری تو عادت ہی ہے، ایک نے سنی اس کو نہ سنائی، اس نے سنی اس کو سنائی، صرف یہ کہتے کہ بھائی آپ نے آگے کسی کو نہیں بتانی، آپ نے آگے کسی کو نہیں بتانی، اور یہی کام ہے، اور آگے کسی کو نہیں بتانی، ساری جو ہے نا وہ اس علاقے کو، اس جگہ کو، اس یونیورسٹی کو، اس فرینڈشپ جو زون ہے سب کو پتا ہے بھائی۔ تو والمرجفون فی المدینہ، جھوٹی خبریں اڑانا، ٹھیک ہے، وداؤٹ تحقیق، وداؤٹ ریسرچ، ایسے ہی خام خواہ اس نے سنائی تو اگلے نے دو چار اور لگا کے بیان کر دی، اس سے اگلے نے دو چار اور لگا کے بیان کر دی، بات کا بتنگڑ بنا دیا، ٹھیک ہے۔ لنغرینک، کا البتہ ہم ضرور مسلط کر دیں گے آپ کو، بہم ان پر، ٹھیک ہے، ثم لا یجاورونک، پھر نہ وہ ہمسائے میں رہیں گے آپ کے، فیہا اس میں، الا قلیلا مگر بہت تھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے جو لوگ ہیں جو یہ جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے ہیں، سر عام گناہ کرتے ہیں، اور گویا بعض اب تھوڑا اوپر لیول پہ آ جائیں، میکرو لیول پہ، تو ایسے بھی ہیں کہ جو جو ہے نا وہ لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ایون اس طرح کے واقعات، اور پھر کوئی جو ہے نا لڑکوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، قوم لوط کے فعل کے ساتھ اپنے منہ کو کالا کرتے ہیں اور دیگر قسم کے معاملات میں انوالو ہوتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ انتہائی سخت ناراض ہوتا ہے۔ اور ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، ان پہ بعض اوقات ایسا عذاب دنیا میں بھی آ جاتا ہے کہ پھر یہ وہاں پہ رہنے کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ ان کی سزا اسلام نے جو سجیسٹ کی ہے نا، وہ اگر سزا کہیں پہ نافذ ہو جائے تو اس طرح کے ریشو ویسی کم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا سزا ہے؟ ملعونین، لعنت کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اینما جہاں کہیں بھی ہوں، ثقفوا وہ پائے جائیں، اخذوا وہ پکڑ لیے جائیں، وقتلوا اور قتل کر دیے جائیں، تقتیلا بری طرح قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ بات سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایسے خام خواہ، کبھی کوئی الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، کبھی جو ہے نا وہ معاشرے میں جو ہے نا وہ افراد و تفرید سے کام لیا جا رہا ہے، کبھی مثال کے طور پہ کوئی سر عام جو ہے وہ یہ جو آپ کو پتا ہے کہ کتنے ہی اس طرح کے واقعات جو ہے نا اخباروں میں رپورٹ ہوتے رہتے ہیں، گرلز کو جو ہے نا وہ کڈنیپ کرنے کے اور بوائز کو اٹھانے کے اور غلط قسم کے معاملات میں شریک ہونے کے، ان کی جو سزا اسلام نے سجیسٹ کی ہے نا وہ یہی ہے کہ ملعونین، لعنت کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اینما ثقفوا جہاں کہیں یہ مل جائے نا، اخذوا انہیں پکڑ لیا جائے، وقتلوا تقتیلا اور قتل کر دیا جائے، قتل بھی بری طرح کیا جائے، تاکہ معاشرے میں اس طرح کا معاملہ پیدا ہی نہ ہو، ایسے لوگ ہی نہ رہے۔ وہ بتا ایک مرد نے اپنے باپ کی جو بیوی تھی، یعنی اپنی ماں، اپنی باپ کی بیوی، بے شک وہ اپنی سگی ماں تھی یا دوسری، اس سے نکاح کیا تو اللہ کے وسلم نے اسے ایک صحابی کو بھیجا اور کہا اس کو قتل کر دو، ٹھیک ہے۔ یعنی اس طرح کا بندہ بے حیا قسم کا رہنا ہی نہیں چاہیے دنیا میں، اس طرح کا معاملہ، اتنی سخت معاملہ ان چیزوں میں۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ جو رول بیان کیا گیا نا اس معاملے میں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی اسی امت میں رول بیان کر دیا ہے کہ اب جو ہے نا یہ طریقہ رائج ہوا ہے، بلکہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اس سے پہلے بھی یہی رول تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تبدیل نہیں کیا، کہ جو کوئی بھی اس برائی کا ارتکاب کرے، سرعام برائی کرنے کی کوشش کرے، سرعام جو ہے وہ عورتوں کی جو ہے نا وہ عزت کو لوٹنے کی کوشش کرے، اور سرعام جو ہے نا وہ قوم لوط کے عمل کا جو ہے نا ارتکاب کرے، یہ جو چھپ کے معاملہ ہونا ہے اور سرعام معاملہ ہونا ہے نا، ان دونوں کی غلطی میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو سرعام والا ہے تو ان کو تو ایسی تیسی پھیر دو ان کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، جب سرعام معاملہ شروع ہوتا ہے تو بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اس معاملے کو دیکھتے ہوئے اس سے جو ہے نا وہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی اگر اس نے غلطی کی تو میں نہیں کر لوں گا، ٹھیک ہے، وہ بھی کر لوں، وہ غلطی بڑھتی چلے جاتی ہے، ملٹی پلائی ہوتی چلے جاتی ہے، اس لیے اس کی سخت قسم کی سزا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ دیکھیں یہی جو جرمدار لوگ ہوتے ہیں اور جو ہر وقت جو ہے نا غلیظ قسم کی لینگویج یوز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، دوسرے پہ الزام لگانے والے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ پھر اللہ کے اس سے آگے سوال کرتے ہیں، یسألک الناس عن الساعہ، کہتے ہیں قیامت کب آنی ہے، ٹھیک ہے، جیسے پتہ نہیں کتنی کو تیاری کر رہے ہیں بیٹھے بیچارے نا، اور کتنی تیاری انہوں نے کر لی ہے، سوال ان کے ایسے ہیں، یسألک الناس عن الساعہ، پوچھتے ہیں قیامت کب آنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قل کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، دیکھو قیامت کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، تم نے تیاری کی ہے کوئی؟
وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، اور کیا چیز ہے جو آپ کو ادراک کروائے گی کہ قیامت قریب ہے. اللہ کے وسلم کو تو گویا قیامت کا نہیں، لیکن اللہ کے وسلم اتنی بات ضرور کہی کہ میں اور قیامت ایسے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، اس کے بعد قیامت ہی آنی ہے. تو یہ چیز ہے یسألک الناس عن الساعة، سوال قیامت کے بارے میں صرف علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. کتنے ہی ایسے مواقع ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہوائی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ان سے کہیے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. بات سمجھتے ہیں؟ جس نے کہا نا، جس نے سوال کیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے متعلق کہا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح جو ہے میرے رب کے حکم سے ہے، ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے جو لوگ ہیں نا، یہ جو صرف طنز و مزاح کے لیے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسے بات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا انہوں نے تیاری کر رکھی ہے اور کیسی باتیں ہیں، یہ ان کی خیر نہیں ہے. ان اللہ لعن الکافرین، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے کافروں پر، ٹھیک ہے، انکار کرنے والا. کافر سے مراد ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا. کلمہ گو شخص بھی اگر اس طرح کے جرم کا جو ہے نا وہ ارتکاب کرتا ہے تو گویا شریعت کا انکار کرتا ہے، اور جو شخص شریعت کا انکار کرتا ہے تو گویا اس نے اس طرح کا کلمہ گو کفر کیا نا، اس نے اس چیز کا انکار کیا. انکار کرنا مراد ہو جاتا ہے، یعنی فلاں اسپیسیفک تھنگ کا انکار کرنا. ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے لعنت کیا ایسے کافروں پر اور تیار کیا ہے ان کے لیے سعیرہ، بھڑکتی ہوئی آگ کو قیامت کے دن. خالدین فیہا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، ابدا ہمیشہ، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ابدن ہمیشہ ہمیشہ. دیکھو بار بار ایک لفظ کو، خالد کا مطلب تو آ گیا تھا ہمیشہ، لیکن ابدن کو پھر دوبارہ ریپیٹ کیا کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ بھائی یہ جو ہے نا وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے یا کچھ عرصہ رہیں گے نا. پھر ایسے جو جرم کے ارتکاب کرنے والے لوگ ہیں ان کی سزا بھی ہمیشہ ہمیشہ. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ ان کا کوئی دوست ہوگا وہاں پہ، ٹھیک ہے. یہاں پہ تو یہی ہوتا ہے نا، کوئی دوست ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یار میں تو یہ بچا لوں گا، کوئی بڑا ٹھیک ہے فن، ہاں. ولا نصیرا، نہ کوئی مدد کا، کوئی مدد بھی نہیں کرے گا، آؤٹ سائڈر بھی آ کے کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گا. یوم تقلب وجوہہم، اور پھر جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فی النار، آگ میں، تو ہاں تو یوم تقلب وجوہہم، جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے نا. قلب یقلب مطلب الٹانا پلٹانا. جیسے آپ نے کبھی سیخ بنائی ہو، سیخیں بناتے ہیں نا، سیخیں، یا آپ وہ فش بناتے ہو، ٹھیک ہے، تو کبھی ایک سائڈ الٹاتے ہیں کبھی دوسری سائڈ الٹاتے ہیں. وہ جو شامی ٹائپ بناتے ہیں، وہ آلو کی ٹکیاں جس کو کہتے ہیں، وہ بھی کبھی ایک سائڈ پہ کبھی دوسری سائڈ پہ، تاکہ دونوں سائڈوں سے پک جائے، ٹھیک ہے. تو ہے نا یوم تقلب، وہ جو ہے نا الٹائے پلٹائے جائیں گے، وجوہہم ان کے چہرے، ٹھیک ہے. جہنم میں بھی جو ہے نا وہ ایسے نہیں ہوں گے کہ ایک سائڈ سے ہی جل رہا ہے، یا ویسے تو ہوگی چاروں طرف آگ، لیکن پھر بھی ہر ٹائپ کی آگ کو چکھانے کے لیے ان کو الٹایا پھلٹایا جائے گا، ٹھیک ہے. فی الناری، آگ میں. یقولون، اس وقت وہ کہیں گے، اوئے ہوئے ہائے کاش، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم نے جو ہے نا وہ اطاعت کی ہوتی، ٹھیک ہے، اطعنا اللہ، اللہ کی اطاعت کی ہوتی، واطعنا الرسول، اور رسول کی اطاعت کی ہوتی. وقالوا ربنا، اور کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا، یقیناً ہم نے تو اطعنا اطاعت کی، سادتنا، اپنے سرداروں کی، یعنی ہمارے جو بڑے تھے، 4-5 ہم نے دوست بنائے ہوئے تھے، یار دوست، ٹھیک ہے، وہ جو کہتے تھے ہم کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتے تھے فلو ود فلوئنگ سٹریم، دنیا جیسے چلتی ہے ویسے چلو. ہماری تو حالت یہ تھی، ہمیں جو جہاں لگاتا تھا ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے. ہمارا گندا دوست ملے، ہم اس کو یہ نہیں کہتے تھے بھائی تو گندا ہے، غلط بات کر رہے ہیں، میں تیرے ساتھ نہیں بیٹھتا. ہم کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے، لگے رہو، اس کو اور ابھارتے. وقالوا ربنا ان اطعنا سادتنا، پھر یہ قیامت کے دن جو ہے نا کچھ لوگ آئیں گے اور کہیں گے اطعنا، ہم نے تو اطاعت کی اپنے سردار کی، اپنے بڑے کی، ٹھیک ہے، اپنے سینئر کی. اب سینئر کوئی ایسا تو نہیں ہے جو ابو بن جاتا ہے سینئر، کہ سینئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مرضی وہ کہی جائے، غلط بات کرے تو آپ کو ہاں سینئر صاحب ٹھیک ہو گیا. بھائی سینئر اگر غلط بات کرے، جونیئر غلط بات کرے، غلط بات ہے، وہ لوز ٹاکنگ ہے. کسی استاد کے بارے میں، کسی بندے کے بارے میں، کسی عورت کے بارے میں، کسی لڑکی کے بارے میں، کسی کے بارے میں، استانی کے بارے میں، غلط ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کم از کم تھوڑا سا اس کو اپوز کریں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں. سادتنا، اپنے سے، مجھے پتہ ہے، میں انوائرمنٹ میں گزر کے آتا ہوں، چیزوں کو دیکھا ہے میں نے، تو میں نے اس کو انالائز کیا ہے. ہر ٹائپ کا کردار انسان کو زندگی میں ملتا ہے، اور اس کردار کو بندہ جب بعد میں بیٹھ کے سوچتا ہے تو بندے کو بڑا آتا ہے حیرت، یار فلاں شخص جو ہے وہ اس کردار کا مالک تھا، فلاں اس کردار کا مالک تھا، فلاں اس کردار کا مالک تھا، فلاں اس کردار کا مالک تھا، ٹھیک ہے. اور اس کا ساتھ دینے والے اس کردار کے تھے، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں نا گھنے بنے ہوئے تھے، گھنے، ٹھیک ہے. اپنی طرف سے وہ کہتے تھے ہم شریف ہیں، لیکن وہ رہتے ان کے ساتھ ہی تھے.
بات سمجھتے ہیں؟ ان سے نکلنے کی بھی خواہش نہیں ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی باتیں ان لوگوں کی باتیں ایسی ہوتی تھی جو جس پہ چسکا لگا ہوا تھا نا. شیطان کہتا تھا ہاں مزہ آیا فلاں کے بارے میں تو نے کہانی سنی, فلاں کے بارے میں سنی, فلاں کے بارے میں سنی. ان کے بس یہ چیز تھی. وَكُبَرَانَا, ہم نے تو اپنے بڑوں کی کیا نا, تو جو ہمارا ساتھی تھا دوست. اچھا آپ کو قرآن کریم میں وہ آپ کو جملہ یاد ہوگا جس میں ہے نا وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ, جب ظالم جو ہے اپنی انگلیوں کو کاٹے گا ایسے کر کے, یوم یعض الظالم علی یدی, اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کیا کہے گا, یا لیتنی, ہائے کاش میں نے تو, ویوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. ٹھیک ہے, اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گی, گرلز اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گی, بوائز اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے, وہ جنہوں نے برے دوست بنائے ہوں گے. آپ کو پتا ہے انسان بری ہیبٹ سے بہت خراب ہوتا ہے, اتنا انسان اور چیز سے خراب نہیں ہوتا جتنے برے دوستوں سے خراب ہوتا ہے. یہ برے دوست ہوتے ہیں, کہتے ہیں تیرا ابا تجھے روکتا ہے اس کام سے, او یار اب تو آپ اتنے بڑے ہو گئے ہو, کرو یار, ٹھیک ہے, وہ بھی کر لیتا ہے. وہ گرلز کو بھی اس طرح گرلز دوسری لگا لیتی ہیں. وہ کچھ گرلز ہوتی ہیں وہ زیادہ ہی وہ ہوتی ہیں نا, تو ہمیں تو ظاہر بات ہے رپورٹنگ ہر چیز کی ہو رہی ہوتی ہے, چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, ایوری تھنگ از جو ہے نا وہ ہر چیز سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا معاشرے میں. ایک الگ بات ہے کہ ہم تو فوکس کیے بغیر اپنے کام کی طرف نکل گئے, تو کچھ چیزیں ظاہر بات ہے مسٹیکس ہم سے بھی ہو جاتی ہوں گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ گرلز ہم نے ایسی بھی دیکھی ہیں, ایسے واقعات بھی سنے ہیں, کچھ گرلز نیچرلی بہت اچھی, ٹھیک ہے, لیکن صرف اس وجہ سے خراب ہو گئی کہ ان کی جو دوستیں تھی وہ بہت زیادہ اوور مائنڈیڈ تھی اس لحاظ سے, یعنی آؤٹر مائنڈ کا, اوور نہ کہو اس کو بالکل, یعنی آؤٹ, ٹھیک ہے, آؤٹڈ مائنڈ تھی. اور اس آؤٹڈ مائنڈ کی وجہ سے ہوا کیا کہ وہ بیچاری خود بھی ان کے ساتھ, بیچاری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذاتی طور پہ پرسنلی نیچرلی وہ اچھی, لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ گیا آپ کے ابا جان کیوں روکتے ہیں, دیکھو ہم نہیں جاتے باہر ہم خود جو ہے نا وہ باہر نکل جاتے ہیں کسی سے پوچھے بغیر, ٹھیک ہے, بغیر محرم کو ساتھ لیے ہم وہاں گھوم لیتے ہیں, اس کے ساتھ گھوم لیتے ہیں, ادھر چلے جاتے ہیں, ہمیں تو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ کیوں ڈر رہی ہو, یہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے وہاں پہ ویسا ہوتا ہے نا اس طرح کے لوگ. اور اسی طریقے سے کچھ کے ذہن میں اب یہ تو تربیت والی چیز ہے نا کہ انسان خود کتنا ایکشن لیتا ہے, اپنے نفس پہ خود کتنا قابو پاتا ہے. اب یہ آیت سنیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کہے گا, پھنسے گا کس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے. وہ یہ کہے گا وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا, ہائے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. ٹھیک ہے, اس فلاں کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے, اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دوست ساتھی, ٹھیک ہے, وہ چن کے انسان لے کہ یار کون سا بندہ ہے ان میں سے جس سے مجھے کوئی بینیفٹ ہو سکتا ہے, بینیفٹ آف نالج, بینیفٹ آف ایتھکس, ٹھیک ہے, بینیفٹ آف ایکسپیرینس, اس طریقے کے جو بینیفٹس دے سکے آپ کو, تو وہ آپ بندہ چوز کریں, وہ جو ہے نا وہ گرلز چوز کریں, گرلز بوائز, ٹھیک ہے. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل, تو یہ تو پھر کوئی عذر تو نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے, تو یہ کوئی عذر نہیں ہوگا کہ بھائی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فری ول کیا ہے, کہیں گے ربنا, اے ہمارے رب, آتیہم, دے انہیں, ضعفین, دگنا. اب آپ سن رہے ہیں وہ جو پہلے جن کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی اس کے ساتھ بیٹھو تو بندہ بور نہیں ہوتا ہے, اور بس کیوں بور نہیں ہوتا, اس وجہ سے کہ اس کے پاس جھوٹے سچے 1500 قصے اور کہانیاں ہیں. کبھی یہ اس لڑکی پہ الزام لگاتا ہے, میں انوائرمنٹ بیان کر رہا ہوں اس وقت یونیورسٹی کا, ٹھیک ہے, اس لیے کہ آپ لوگ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو ذہن میں آئے کہ یہ اس چیز سے ہم نے بچنا ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس کے ساتھ ہم اس لیے بیٹھتے تھے کہ یہ 2500 جو ہے نا قصے سناتا تھا, اور قصے ایسے سناتا تھا جھوٹے سچے مل ملا کے اور بڑھا چڑھا کے, اور پھر کسی پہ کمنٹ پاس کرنا فلاں جا رہی ہے یا فلاں جا رہا ہے, ٹھیک ہے, گرلز ہیں تو ایک سائڈ پہ جا رہا ہے, تو بوائز ہیں تو جا رہی ہے, بس یہی ان کی جو ہے نا وہ باتیں اور یہی چیزیں, اس نے انسان کو تباہ کر دیا. اور اس طرح ہی ہے, اور پھر ان کی سپلیاں لگی ہوتی ہیں, پھر ان کی جو ہے نا وہ اگر سال تو کچھ بیچارے ایسی بھی ڈگریاں ہوتی ہیں, کچھ یہ کوئی اتنی بھاری ڈگری نہیں ہوتی انسان کے, پتہ نہیں کتنا بوجھ ہو گیا انسان کے اوپر, صرف تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, پاس ہو جاتا ہے بندہ. بات یہ ہے کہ انسان جب فیلڈ میں اترتا ہے نا, یہ بات آپ میری ذہن میں رکھیں, جب انسان فیلڈ میں اترتا ہے اپنی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ جس میں انہیں 16 ایئر ایجوکیشن حاصل کی ہوتی ہے, فیلڈ میں اترتا ہے تو اس کو پتا لگتا ہے کہ میں نے کتنا کو پڑھا ہے پیچھے یونیورسٹی میں. یونیورسٹی کے سی جی پی اے سے نہیں پتا لگتا کہ انسان نے کتنا پڑھا ہے, یہ فیلڈ میں اترنے سے پتا لگتا ہے کہ اس نے کتنا کو پڑھا ہے.
تو یہ جو ہے نا وہ آپ کو پھر ڈیٹیکشن ہوگی کہ میں نے کہاں کہاں ٹائم ضائع کیا ہے۔ اس وجہ سے یہ چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جس کے ساتھ بیٹھ کے وقت کا ضیاع کرتے ہیں ہم، جن کے ساتھ بیٹھ کے ہم اپنی جو ہے لذت حاصل کرتے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھ کے ہم آنکھوں کے معاملے میں غلط خرابی پیدا کرتے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھ کے ہم اپنے کانوں کو گناہ گار کرتے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھ کے ہم اپنی زبان کو گناہ گار کرتے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھ کے ہم اپنے کردار کو برا کرتے ہیں، آتہم ضعفین، قیامت کے دن کہیں گے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ٹھیک ہے، من العذاب عذاب ولعنہم لعنا کبیرہ، اور ان پہ لعنت فرما، بڑی لعنت، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی بڑی لعنت کہنے سے کیا جو ہے نا وہ آپ کے گناہ میں، آپ کے جو ہے نا وہ عذاب میں کمی ہو جائے گی، یا آپ کو یہ کہنے سے کہ ان کو دگنا دے آپ کے عذاب میں کمی ہو جائے گی؟ کوئی بھی کمی نہیں ہوگی، جانا آپ نے پھر جہنم میں ہے ان کے ساتھ۔ تو سر ابھی سے انسان کو چاہیے کہ وہ سوچے، پرکھے، دیکھے کہ بھائی میں نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اکارڈنگ ٹو قرآن، اکارڈنگ ٹو سنہ، اکارڈنگ ٹو اور گاڈ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بات کہی ہے اور کس طریقے سے ہم نے اپنی زندگی گزارنا ہے، گزر جانی ہے، اچھے کی بھی گزر جانی ہے، برے کی بھی گزر جانی ہے، اور اچھا کردار ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بری عادت جو ہے وہ اپنانا آسان ہے، لیکن بری عادت کے ساتھ پوری زندگی گزارنا مشکل ہے، اب اتنے اپنی پریکٹیکل لائف میں، اور اچھی عادت اپنانا تھوڑا مشکل ہے، لیکن اچھی عادت کے ساتھ زندگی گزارنا اور اس کی ایٹ دی اینڈ آف الٹیمیٹلی جو اس کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے، آؤٹ پٹ ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو سوچ کے اپنی زندگی گزاریں۔ تو میرے خیال سے آج کے لیے اتنا لیسن جو ہے وہ کافی ہے۔ اگر آج کے لیکچر سے کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔